بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217۔ یسألونہ کا آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرام ماہ حرام کے بارے میں، حرمت والے مہینے کے متعلق، قتال فی اس میں لڑنے کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں۔ کل تو آپ فرما دیجئے قتال فیہ ان مہینوں میں یعنی کہ حرمت والے مہینے میں کبیر لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وصد اور روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ واخراج اہلہ اور مسجد حرام میں رہنے والوں کو، اہلہ و اخراج اور نکالنا، اہل مسجد حرام کے رہنے والوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر عند اللہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اور فساد، اکبر بہت بڑا گناہ ہے، من القتل قتل سے بھی زیادہ سخت۔ ولا یزالون اور ہمیشہ، یقاتلونکم وہ آپ سے لڑتے رہیں گے اور ہمیشہ وہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ جب تک کہ یردوکم وہ تمہیں پھیر نہ دیں، تمہیں پلٹ نہ دیں، ان دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا جس قدر بھی ان میں طاقت ہو، جس قدر بھی جیسا بھی ان سے ہو سکے۔ وَمَن یرتدد منکم اور تم میں سے جو کوئی پھر جائے گا، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت اور پھر وہ مر جائے، وہو کافر اس کفر ہی کی حالت میں مر جائے، فاولئک تو پس یہ وہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، اکارت ہو گئے، ختم ہو گئے، فی دنیا دنیا میں بھی، والآخرۃ اور آخرت میں بھی۔ واولئک اور یہ وہ لوگ ہیں، اصحاب النار جو دوزخ والے ہیں، دوزخ کے رہنے والے ہیں، جہنم والے ہیں، فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اللہ کی راہ میں، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کیا، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، یرجون رحمت اللہ یرجون وہ امیدوار ہیں، وہ امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور الرحیم سب سے بڑھ کر بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یسألونہ کا آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں۔ کل تو آپ فرما دیجئے، فیہما ان دونوں میں، اسم کبیر بہت زیادہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، واسمہما لیکن ان کا گناہ جو ہے، اکبر وہ بہت بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے، ویسألونک اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون کہ وہ کیا چیز خرچ کریں، کیا خرچ کریں، قل العفو تو آپ فرما دیجئے کہ جو بچ جائے، کذالک اسی طرح اللہ تعالیٰ، یبین اللہ اللہ تعالیٰ
کھول کر واسع کر کے بیان فرماتے ہیں۔ لَکُمُ الْآیَاتِ تمہارے لیے اپنی آیتیں، لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ شاید کہ تم یا ہو سکے کہ تم غور و فکر کرو، اپنی عقل کا استعمال کرو۔ فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں کام سوچ کر کرو۔ وَیَسْأَلُونَکَ اور آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، عَنِ الْیَتَامَىٰ یتیموں کے مسائل کے بارے میں۔ قُلْ تو آپ فرما دیجئے، اصلاح لہم ان کا بھلا چاہنا، خیر بہتر ہے۔ تو آپ فرما دیجئے ان کا بھلا کرنا، بھلا چاہنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم اپنے اور ان کے مال کو ملا لو، اکٹھا کر لو، فَإِخْوَانُکُمْ تو پس وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّہُ اور اللہ، یعلم المفسد بگاڑنے والے کو خوب جانتے ہیں، من المصلح سنوارنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّہُ اور اگر اللہ چاہتا تو، لَأَعْنَتَکُمْ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، تمہیں محنت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ بے شک اللہ عزیز حکیم سب سے بڑھ کر زبردست حکمت والا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام۔ شان نزول سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جحش کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی۔ اس نے مشرکین سے قتال کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ روز جمادی الثانی کا آخری دن ہے، مگر در حقیقت چاند 29 کو ہو گیا تھا اور وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو آڑ دلائی کہ تم نے ماہ حرام یعنی حرمت والے مہینے میں جنگ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر صحابہ سے یہ گناہ واقع نہیں ہوا، کیونکہ انہیں چاند ہونے کی خبر ہی نہ تھی۔ ان کے نزدیک وہ دن ماہ حرام رجب کا نہ تھا۔ وَصَدٌّ عَن سَبِیلِ اللہِ وَکُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَکْبَرُ عِندَ اللہِ۔ جو مشرکین سے واقع ہوا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو صلح حدیبیہ کعبہ معظمہ سے روکا، اور آپ کے زمانہ قیام مکہ معظمہ میں آپ کو اور آپ کے اصحاب کو اتنی ایذائیں دیں کہ وہاں سے ہجرت کرنا پڑی مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور مشرکین کا یہ گناہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو مسجد حرام سے روکتے ہیں اور طرح طرح کی ایذائیں اور تکلیفیں دیتے ہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ کیونکہ قتل تو بعض حالات میں مباح ہوتا ہے اور کفر کسی حال میں مباح نہیں، اور یہاں تاریخ کا مشکوک ہونا عذر معقول ہے، اور کفار کے کفر کے لیے تو کوئی عذر ہی نہیں ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَکُمْ اس میں خبر دی گئی ہے کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ عداوت رکھیں گے، کبھی اس کے خلاف نہ ہوگا، اور جہاں تک ان سے ممکن ہوگا وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پلٹنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ انہی کوششوں میں لگے رہیں گے۔ ان استطاعوا سے اسی طرف اشارہ ہے کہ جس قدر بھی ان سے، جیسے بھی ان سے ممکن ہو سکے، ان کی کوشش ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، جبکہ رب کائنات کی طرف سے وہ اس میں ضرور ضرور ناکام رہیں گے۔ وَمَن یَرْتَدِدْ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرتد کے تمام عمل باطل ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں تو اس طرح کہ ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں،
اور دنیا میں اس طرح کے شریعت مرتد کے قتل کا حکم دیتی ہے۔ اس کی عورت اس پر حلال نہیں رہتی، وہ اپنے اقارب کا ورثہ پانے کا مستحق نہیں رہتا، اس کا مال جو ہے اس کا نہیں رہتا، اس کی مداح اور ثنا بالکل بھی جائز نہیں۔ روح البیان۔ ان الذین آمنوا، شان نزول عبداللہ بن جحش کی سرکردگی میں جو مجاہدین بھیجے گئے تھے ان کی نسبت بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ انہیں خبر نہ تھی کہ یہ دن رجب کا ہے اس لیے اس روز قتال کرنا گناہ تو نہ ہوا، لیکن اس کا کچھ ثواب بھی نہ ملے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ ان کا یہ عمل جہاد مقبول ہے اور اس پر انہیں امید رحمت الہی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھنی چاہیے، اس کی رحمت کی امید۔ یرجونا سے ظاہر ہوا کہ عمل سے اجر واجب نہیں ہوتا بلکہ ثواب دینا محض فضل الہی اور رحمت الہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یسألونک عن الخمر، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس پر منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چڑھاؤں۔ سبحان اللہ، گناہ سے کس قدر نفرت ہے۔ رزقنا اللہ تعالی اتباعہم۔ شراب 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد حرام کی گئی۔ اس سے قبل یہ بتایا گیا تھا کہ جوئے اور شراب کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے یا اس کی خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے، اور جوئے میں بھی کبھی مفت کا مال ہاتھ آتا ہے، اور گناہوں میں اس کے بہت زیادہ فسادات ہیں، یعنی کہ عقل کا زوال، غیرت کا زوال، عبادت سے محرومی، لوگوں سے عداوتیں، سب کی نظر میں خوار ہونا، دولت اور مال کا ضائع ہونا۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل امین نے حضور بنور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جعفر تیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، انہوں نے عرض کی کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے شراب کبھی نہیں پی، یعنی حکم حرمت سے پہلے بھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور زیادہ تیز ہو۔ دوسری خصلت یہ کہ زمانہ جاہلیت میں میں نے کبھی بھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا یہ پتھر کے ہیں، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ کبھی میں نے زنا میں مبتلا ہونے کا نہ سوچا، کیونکہ میں سمجھتا کہ یہ بہت بے غیرتی کا کام ہے۔ چوتھی خصلت یہ کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ اس کو کمینہ پن میں خیال کرتا ہوں۔ شطرنج، تاش وغیرہ ہار جیت کے کھیل ہیں، اور وہ کھیل جن پر بازی لگائی جائے یہ سب جوئے میں داخل ہیں اور حرام ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، شان نزول سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ اس کی مقدار کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ کتنا مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قُلِ الْعَفْوَ، یعنی جتنا تمہاری حاجت سے زائد ہو۔ ابتدائی اسلام میں حاجت سے زائد مال کا خرچ کرنا فرض تھا۔ صحابہ کرام اپنے مال میں سے اپنی ضرورت کی قدر لے کر باقی سب راہ خدا میں صدقہ کر دیتے تھے۔ یہ حکم آیت زکوٰۃ سے منسوخ ہو گیا۔ فی الدنیا والآخرہ، کہ جتنا تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے کافی ہو
وہ لے کر باقی سب اپنے نفع آخرت کے لیے خیرات کر دو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ کہ ان کے اموال کو اپنے مال سے ملانے کا کیا حکم ہے۔ شان نزول: ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما کے نزول کے بعد لوگوں نے یتیموں کے مال کو جدا کر دیا، ان کا کھانا پینا علیحدہ کر دی۔ اس میں یہ صورتیں بھی پیش آئی کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکایا گیا ہوتا اس میں سے کچھ بچ رہتا اور وہ خراب ہو جاتا اور وہ کسی کے کام نہ آتا، اس میں یتیموں کا نقصان ہوا۔ یہ صورتیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نظر سے اس کا کھانا اس کے وارث اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ان کے کھانے کو اپنے کھانے کے ساتھ ملانے کی اجازت دے دی گئی۔